بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ سابق صدر مملکت اور صدر پاکستان پیپل پارٹی آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان جلد مشکلات سے نکل آئے گا۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر مملکت اور صدر پاکستان پیپل پارٹی آصف علی زرداری نے 23 مارچ یوم پاکستان کے موقع پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا پیارا پاکستان آج وقتی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، مگر ہم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ ہم حوصلے اور عزم کے ساتھ پیارے پاکستان کو مشکلات سے نکال دیں گے۔ یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں سابق صدر نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس آزاد ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے جو نظریہ اور فلسفہ دیا، اس کے انحراف کی وجہ سے ملک بار بار مشکل کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری نے کہا، قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید نے قوم کو متفقہ دستور دیا تھا۔ 1973 کا آئین آج بھی وفاق کی تمام اکائیوں کے درمیان مضبوط بندھن ہے۔ لاہور، پنجاب کی نگران حکومت نے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم JIT تشکیل دے دی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق SSP عمران کشور کو JIT کا سربراہ مقرر کیا گیا، جبکہ SP ماڈل ٹاؤن آفتاب بھی JIT کا حصہ ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق JIT میں IB اور احساس اداروں کے افسران بھی شامل ہیں۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق JIT تھانہ ریس کورس، سول لائن اور شادمان میں PTI پر ہونے والے مقدمات کی تشویش کرے گی۔ JIT تمام مقدمات کی تشویش کر کے چالان عدالت میں جمع کرائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون چیف آرگنائزر و سینئر نائب صدر مریم نواز کے پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 63 گجرانوالہ سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی 2 حلقوں سے جمع کرائے ہیں، جن میں PP 173 اور PP 63 گجرانوالہ شامل ہے۔ مریم نواز کے PP 63 گجرانوالہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ خیال رہے کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بھانجے اور فوکل پرسن حسان نیازی کی جسمانی ریمانڈ پر نظر ثانی کی اپیل مسترد کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج سکندر خان نے حسان نیازی کی نظر ثانی اپیل کی درخواست خارج کی۔ عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کی جانب سے جسمانی ریمانڈ پر نظر ثانی اپیل دائر کی گئی تھی۔ جج سکندر خان نے جوڈیشنل مجسٹریٹ عباس شاہ کی جانب سے حسان نیازی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ خیال رہے کہ پولیس نے حسان نیازی کو توڑ پھوڑ اور املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے رہنما شہباز گل نے پنجاب اسمبلی کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ PP 111 اور PP 112 میں کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو زیرو کیا جائے۔ وہ پارٹی جو سپریم کورٹ پر حملہ کرتی رہی ہے، آج وہ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں۔ اگر نون لیگ بدنام ہو گئی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی طاقت میں ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے۔ عمران خان الیکشن بروقت کرانے کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا۔ FIA کے مطابق محمد خان بھٹی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت سے محمد خان بھٹی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد FIA نے کیس میں گرفتار کیا۔ وکیل رانا انتظار نے بتایا کہ عدالت نے 3 روزہ ریمانڈ پر محمد خان بھٹی کو FIA کے حوالے کر دیا اور انہیں 25 مئی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز محمد خان بھٹی کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ باعث اہم عدالتی شخصیات PTI کی حمایت کا الزام لگا رہے ہیں۔